کر لیں وہ ٹوٹے گا نہیں جب اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے تو وہ. لیکن ان کی وہی بات جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا بہت جلد خان صاحب باہر آ رہے ہیں, نہیں, جب تک آپ نہیں نکلیں گے خان صاحب جو ہے باہر نہیں آ سکتے. اور خان صاحب نے جو کہا تھا کہ میں سپٹمبر تک تو مجھے بالکل نہیں نکالیں گے, اس کی کچھ وجوہات ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن فی الحال خان صاحب کا ایک بیان آیا ہے جو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے میرا جو ایک یعنی انٹریکشن تھا صحافیوں کے ساتھ جو یا اپنے کارکنان سے مل لیتے تھے تو اس کو بھی انہوں نے بہت زیادہ لمیٹڈ کر دیا. بلکہ اگر کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کو جو ایک یعنی رول ہوتے ہیں ایک سیاسی لیڈر کے لیے ان کو بالائے طاق رکھ کر یہ فستائیت کے ساتھ تو پیش آ رہے ہیں خان صاحب کو توڑنے کے لیے. یہ جناب ہر چیز جو ہے اس کو ریکارڈنگ کی جاتی ہے. یہ خان صاحب نے اس چیز کا گلہ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو دن میں 22 لوگ ملتے تھے حالانکہ وہ ایک مجرم تھا اور میں نے تو کوئی جرم بھی نہیں کیا. یہاں پر مرشد آپ بڑے بھولے انسان ہیں. خان صاحب سے میں ایڈریس کر رہا ہوں, کبھی ویڈیو یہ ان تک پہنچے گی تو بہرحال آپ تک پہنچنا. آپ بھی عمران خان کے ہی کہہ لیں کہ چاہنے والے اور مکمل وہی فلسفی اب آپ کے اندر جو ہے وہ چلی گئی ہے. تو میں سمپلی یہ بتاتا ہوں مرشد آپ بڑے بھولے انسان ہیں. آپ نواز شریف مجرم نہیں تھا, مجرم آپ ہیں. آپ نے بھیڑ بکریوں والی قوم کو جن کی اوقات بھیڑ بکریوں سے زیادہ نہیں تھی ان کو اس قابل کر دیے کہ وہ اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگے اس ملک کے. گو کہ ان کو مالکانہ حقوق ابھی تک نہیں ملے لیکن پھر بھی وہ چوکیدار سے سوال کرتے ہیں. اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ تو ہمارے لوگ نماز اللہ کی نہیں پڑھا کرتے تھے یا کسی وہ کیا کہتے ہیں حسینہ سے عشق نہیں فرماتے تھے جتنے خشوع و خضوع سے وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور دن بھر ان چوکیداروں کو گالیاں دیتے ہیں. یعنی اس قدر خشوع و خضوع سے وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے جس خشوع و خضوع سے وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں. تو آپ مجرم ہیں. آپ نے اس قوم کو سر اٹھا کے چلنے کا ہنر دے دیا. آپ نے بتا دیا کہ تم غلامی کے اندھیروں میں رہ رہے ہو. آپ نے ان کی جو سمگلنگ تھی جو ان کو یہ غلط 2 نمبر طریقے سے پیسے کماتے تھے جو یہ ان کے بندے جب ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں وہ آپ تک خبر پہنچ گئی ہوگی. اس پہ میں تبصرہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں کروں گا کہ جو ایک یعنی قبر میں ٹانگے ہیں ہمارے ایک جناب جنرل صاحب جو ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ صوبائی یہ جو پی سی ایس کا ایگزام ہوتا ہے پی سی ایس کا ان کو سربراہ بنایا جا رہا ہے کہ ایک 12ویں پاس کو. تو عمران خان صاحب آپ مجرم ہیں. آپ نے اس قوم کو بتا دیا کہ یہ 12 پاس کلاس لوگ جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے یہ آپ کے چوکیدار ہیں, یہ آپ کے ملازم ہیں. ان کو آپ نے ان کی اوقات پہ رکھنا ہے. ہاں ان کو ہم نے طاقتور بنانا ہے لیکن ان سے کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں جو بھی انوالو ہوگا اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے. تو اس لیے آپ مجرم ہیں. تو بہرحال عمران خان صاحب جناب مرشد جو ہے وہ ابھی باہر آنے کی آپ بالکل امید نہ رکھیں. سپٹمبر تک تو انہوں نے اپنے منہ سے کہا تھا. باقی ہاں ایک صورت میں باہر آ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک آپ اکثر ویڈیو چلاتے ہیں نا کہ طوفان برپا کر دو انقلاب برپا کر دو تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی تو اٹھ جاؤ. اگر اٹھ جائیں گے تو پھر تو آپ میں کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے تو بہت دور کی بات ہے, 24 منٹ نہیں گزریں گے خان صاحب کو یہ رہا بھی کریں گے اور آپ کے قدموں میں یہ لیٹے ہوئے ہوں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو خوف کے بت توڑنا ہوں گے. بہت ساری ہیں شاید میں اس بلکہ ویلاگ میں کور نہ کر سکوں کہ میری کوشش تھی کہ اس کو زیادہ لینتھی نہ کیا جائے لیکن پھر یہ لینتھی ہو رہا ہے کیونکہ لاسٹ میرا ویلاگ کافی لینتھی ہو گیا تھا. تو اس میں جلدی یعنی وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایرانی تیل کی جو سمگلنگ ہے اس میں 67% جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. اور اس میں کے بارے میں ایک جو چیز ہے وہ اردو پوائنٹ نے خبر دی ہے کہ حکومت کو 44 پیجز کی ایک خفیہ ایجنسی نے جو ہے وہ رپورٹ پیش کی ہے جس میں تمام سمگلرز کے نام دیے ہیں. اب وہ کون سے مشیر ہیں, کون سے وزیر ہیں, کون سے لوکل ایم پیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کون سے سیاسی لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں. تو یہ کون سی خفیہ ایجنسی یعنی یہ آئی وی ہے یا وہ آئی ایس آئی ہوگی. تو کون سا اس کو اتنا یہ خفیہ رکھنے کی کوشش. ہاں آپ یہ کہیں کہ آپ نے حقیقت کو خفیہ بنا دیا ہے کہ اصل چیز جو آپ کو بتانا چاہیے کہ سب سے پہلے نام جو ہے اس خفیہ ایجنسی کا جو لوگ بارڈر پہ کھڑے ہیں ان کا نام آنا چاہیے نا. ان کا نام تو اس رپورٹ میں ہوگا ہی نہیں 44 پیجز کی رپورٹ میں. یعنی ایک گھر سے چوری ہو رہی ہو, آپ بتائیں کہ آپ کا بڑا بیٹا جو ہے وہ سامان یہاں پہ لا رہا ہے یا یہاں سے لے کے جا رہا ہے, یہ بھی اس کا نام بھی آ جائے. گھر کے جو یعنی فادر ہے اس کا نام بھی آ جائے
اور جو جن لوگوں کے ذریعے آ رہے، جو سمگلرز کا نام آ رہا ہے، جیسے جو لوگ جو چوری میں انوالو ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے؟ وہ چوکیدار کر رہا ہے، لیکن چوکیدار کا نام اگر اس میں شامل نہ ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ صرف جوتے جو ہے وہ صرف چوکیدار کو پڑھنے چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ 44 پیجز کی جو اردو پوائنٹ نے خبر دی ہے، حکومت کے سامنے رکھی ہے، یعنی ہماری خفیہ ترین ایجنسی نے، شاید پورا یعنی کہہ لیں کہ عالم جو ہے، پورا جہان کو نہیں معلوم کہ وہ خفیہ ایجنسی کون سی ہے۔ ان 44 پیجز میں سب سے پہلے نام ان کے آنے چاہیے تھے جو بارڈر پر موجود ہیں، جن کی اجازت کے بغیر کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی سمگلر، کوئی شخص نہ باہر جا سکتا ہے نہ اندر آ سکتا ہے۔ جناب گیر احتجاج جو کسان کر رہے ہیں اس کے بارے میں جناب اپنا احسن اقبال صاحب کا بیان آیا ہے کہ یہ سارا قصور عمران خان کا ہے۔ یہ یعنی کہ یہ جو کسان جس پریشانی کا شکار ہیں، اس میں جو عمران خان نے فیصلے لیے تھے اس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور حالانکہ جو کسان اتحاد کے صدر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ 6 سال کے بعد جب عمران خان کی حکومت آئی تو پہلی دفعہ شوگر فیکٹری ایکٹ لایا گیا اور گندم کی اور گنے کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اور جو گروتھ ریٹ تھی ایگریکلچر کی وہ 4.4 تھی عمران خان صاحب کی حکومت میں۔ اور دوسری طرف پنجاب میں عظما بخاری صاحبہ جو کہ وزیر اطلاعات ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں کسان، یہ دراصل پی ٹی آئی کو جوائن کر چکے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں وہ انڈین بھی بہت اچھی موویز بناتے ہیں، اس میں ایک جگہ ایک اپنا یعنی وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اپنے لور کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے تو تم نے شراب پینے سے باز تو نہیں آنا، لیکن میرا مشورہ ہے کہ گندی شراب کم از کم نہ پینا۔ تو میرا بھی ان سے مشورہ ہے کہ یا تو اپنا ذہنی جو ہے وہ علاج کروائیں، یا پھر جو ہے آپ اپنے پینی تو جو بھی شراب ہے پاکستانی لوگوں کے پیسوں سے پینی ہے، پھر گندی شراب پی کر آپ ایسے بیانات اگر نہ دیں تو بہتر ہوگا پہلے آپس میں مل بیٹھ کے ایک بات طے کر لیں کہ بات کیا کرنی ہے۔ آپ عظما بخاری صاحبہ کہہ رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ جناب اگر آپ لوگوں کے اوپر سے جو فسطائیت کا کھیل کھیلا ہوا ہے نا آپ نے، اور جس طرح لوگوں کو دبا رہے ہیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کے لیے سوشل میڈیا چلا رہے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں۔ اور یہ بھی بلکہ ممکن ہے کہ آپ کے اپنے جو خاندان کے لوگ ہیں اگر ان کے اندر کوئی حلال کا لقمہ چلا گیا ہے تو شاید وہ بھی جو ہے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، تو جناب وہ ویسے بھی یہ لوگ جو ہے انصاف کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوتا ہے، جو کہتا ہے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین، کہ ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ان کو جناب آپ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ کارکن ہے۔ تو یہ بہرحال الحمدللہ پی ٹی آئی والے تو اس بات پہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو اب اور بہت ساری خبریں ہیں، بلکہ میں آپ کو کچھ خبریں اگلے ویلاگ میں دے رہا ہوں کہ کچھ بریگیڈیئر کے نام اس کرپشن میں آ رہے ہیں کہ جو ویسے تو آپ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، یہ کچھ بھی کریں، گردے تک بھیج دیں لوگوں کے، تب بھی آپ کہیں گے کہ ہاں جی اس کے پیچھے جنرل یا بریگیڈیئر ہے، تو آپ کو حیرت نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں 2 خبریں ہیں، اور کون ان کے پیچھے آپ انگلیاں جو ہے اپنے دانتوں میں دبا لیں گے۔ یہ کوئی سنسنی نہیں میں پھیلا رہا، لیکن انشاءاللہ یہ میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا، اور خوف صرف اللہ تعالیٰ کا، کسی اور چیز کا خوف دل میں رکھنا ایسے ہی ہے جیسے شرک کرنا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مومن کے طور پہ موت دینا، کبھی مشرک یا ڈرپوک شخص کے طور پہ ہمیں اس دنیا سے نہ لے کے جانا۔ پاکستان زندہ باد۔